آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا یہ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے ارے موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے حضرت والا کے خطاب کی طرف لے چلو تیرے انداز میں عاشق ہے میں خانہ کا میں خانہ محبت سے بلاتا ہوں محبت سے چلے آیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وقت بہت ہو چکا ہے اور ابھی اصل بیان باقی ہے ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے اور ان کا مزاج تھا کہ 12 بجے کے بعد وہ جلسہ چلانے کے قائل نہیں تھے کیونکہ اگر 12 بجے کے بعد جلسہ سنا جائے گا تو پھر فجر کی نماز قضا ہوگی اس لیے امید یہ ہے کہ یہ 12 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ یاد رکھو کہ جو منٹ اور جو لمحات اور جو چند گھڑیاں ہماری یہاں لگ گئیں یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں بہت قیمتی گھڑیاں ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں مختلف خاندان سے مختلف قبیلوں سے لوگ جمع ہو جائیں اور پھر اللہ کی وحدانیت بیان کریں اللہ کی بڑائی بیان کریں تو اٹھنے سے پہلے جنت ان پر واجب ہو جاتا ہے تو آپ یہاں اللہ کی محبت میں آئے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں اور کوئی کام نہیں صرف اللہ کی محبت اور اللہ سے الفت کے علاوہ تو انشاءاللہ نبی کے فرمان کے مطابق آپ یہاں سے جنت کو واجب ہو کر کے اٹھیں گے یہ وقت جو آپ کا لگ رہا ہے بڑا قیمتی وقت ہے قرآن کریم میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں جو مشقت کرتا ہے اللہ کے راستے میں جو قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کے راستوں کو کھول دیتا ہے یاد رکھو مسلمانوں جب یہ دنیا جو حقیر ہے جو فقیر ہے جو پتھر کے پر کے برابر ہے اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قیمت ایک پتھر کے پر کے برابر ہوگی تو اللہ اسی دن آسمان و زمین کو توبہ کر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے باوجود اگر اتنی حقیر دنیا کو کمانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے یہ دین ہم کو بغیر قربانیوں کی کیسے مل سکتا ہے دین بغیر قربانیوں کے کیسے مل سکتا ہے دین ہماری زندگی میں آئے گا قربانیوں کے ساتھ اللہ نے اس دین کے لیے نبیوں سے بھی قربانی لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہان کے سردار کائنات کو جن کے صدقے میں بنایا گیا وجہ تخلیق کائنات نہ ہو اگر یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن طہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ فاقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے یہ دنیا بنائی گئی نبی کے بولو کس کے نبی کے صدقے طفیل میں بنائی گئی لیکن اس نبی کو بھی اس دین کے لیے قربانی دینی پڑی طائف کے میدان میں نبی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بلانے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں کی نوجوان نسل وہاں کی نوجوان وہاں کی سرنگیز اور شوری اشر اور بدبخت لوگ نبی کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں پتھروں کی بارش کرتے ہیں وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن برستے تھے یہاں طائف میں اس کے جسم میں پتھر برستے تھے طائف میں پتھر برس رہے ہیں آپ کے جوتوں میں خون بھر جاتا ہے آپ کا جسم زخموں سے چور ہو جاتا ہے
خدا کو جلال آتا ہے، وہ غیر عزت کا رب ہے، 14 طبق رس اٹھتے ہیں، اس کو جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فرشتوں جاؤ جس طرح ہو سکے میرے نبی کی حمایت کا سامان کرو، فرشتے آتے ہیں دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے نبی اے حق کے ستائے جانے والے اجازت دیجئے ان بدبختوں کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان پیس دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن کیا فرمایا کیا کریں جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا میں اس دور میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگرچہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، لیکن نسلیں ضرور ان کی سے پہچان جائیں گی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یقیناً ان کے بیٹے ایمان لائیں گے، ان کے پوتے ایمان لائیں گے، میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں ہندوستان کے اندر اگر اسلام آیا ہے تو اسی برکت کی وجہ سے آیا ہے، اگر نبی طائف کے قبیلے کے لیے بددعا کر دیتے تو رب ذوالجلال کی قسم ہندوستان میں ایمان نہیں آتا، کیونکہ ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والے، ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والے وہ صحابہ ہیں جن کا تعلق طائف کے قبیلے سے تھا، اگر طائف کا قبیلہ ہلاک ہو جاتا تو ہم سب ایمان سے محروم رہتے، تو نبی کی ایک رحمت نے، نبی کی ایک معاف کرنے نے آج ہم سب کو ایمان والا بنا دیا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین بغیر قربانی کے نہیں آتا ہے، دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دین کے لیے اپنے آل اولاد کو چھوڑنا پڑتا ہے، دین کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، دین کے لیے کڑوی کسیری سننی پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب نبی نے دین کا پرچار کیا اور دین کا اعلان کیا، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن پھر کیا ہوا معلوم ہے، شعیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی اس میں نبی کو بند کر دیا گیا، جو نبی کے ماننے والے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا اور آپ کا بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، 3 سال تک عرب کے مشرکوں نے، عرب کے بڑے بڑے سیالوں نے آپ سے بات چیت نہیں کی، سلام کلام نہیں کیا، عرب کے اندر یہ طے ہو گیا کہ محمد کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے نہ کوئی سلام کرے، نہ ان سے کوئی کلام کرے، نہ کوئی لین دین کرے، نہ ان سے کوئی چیز بیچے، نہ ان سے کوئی چیز خریدے، حالت یہ ہو گئی 3 سال کی مدت میں واقعی کی جوبت آتی رہی، درختوں کے پتے اور چھالے کھاتے رہے، اس کے بعد درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے، حضرت بلال کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میرے اور میرے آقا کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، انسان نہیں جانور کے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی، درختوں کے چھالے اور پتے بھی ختم ہو گئے۔ آپ کے چچا ابو طالب جو ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ان تمام مشقتوں میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، ابو طالب نے کہا بیٹا عرب کے بڑے بڑے کفار کہتے ہیں کہ تم مان جاؤ، اگر تم چاہو تو عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے تمہارا نکاح کر دیا جائے، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو تم کو سب سے بڑا سردار بنا دیا جائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر یہ لوگ ہمارے ایک ہاتھ میں سورج رکھتے اگر ایک ہاتھ میں چاند رکھتے خدا کی قسم تب بھی میں اپنے مشن سے پاس نہیں آؤں، یا تو میں اس دنیا میں اسلام کو پھیلا کر رہوں گا یا محمد کی جان چلی جائے گی، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نبی کے اس مشن کو لے کر کے صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دی ہیں، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے گھسیٹا جاتا تھا، جب حضرت بلال کے خون بہتا اور آپ کے زخم ہو جاتے تو ظالم آپ کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے، آپ تڑپتے تھے، مچلتے تھے، بلبلاتے تھے، لیکن آپ نے دین کا سودا نہیں کیا، بڑے بڑے مجاہدات کی، علامہ اقبال کہتے ہیں تھے ہمیں ان مارکہ آراؤں میں، خوشیوں میں، کبھی لڑکے کبھی دریاؤں میں، تھی اذانیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آنکھ جبتی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی، لڑتے تھے ہمساؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی پیغام سنایا، یہ دین بڑی آسانی سے نہیں ملتا، ہم چاہتے ہیں کہ بستروں پہ بیٹھے رہیں، ہم
ہم چاہتے ہیں مسجدوں کو نہ جانا پڑے اور دین ہم تک پہنچ جائے. یاد رکھو میرے بھائیوں, ہمارا یہ فرض ہے, نبی آخر الزمان, اب نبی نہیں آنے والا, اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے پاس دین ہے وہ ہم اپنے بھائیوں تک دین کو پہنچائیں, ہم اپنے بھائیوں تک دین پہنچائیں. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, اس سے پہلے کہ ہمارا وجود مٹی ہو جائے, اس سے پہلے کہ ہمارے وجود کو کیڑے کھا جائے, اس سے پہلے کہ ہمارا گھر قبرستان بن جائے, ہم کو دین کی تیاری کرنی ہے, ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, یاد رکھو, جو ہم دین نیک اعمال کر لیں گے وہی ہمارے کام آئیں گے, اور کچھ کام نہیں آ سکتا. نبی نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے, اے میرے صحابہ, 3 دوست ہیں تمہارے پاس, ایک وہ جو تم جیسے تمہارا انتقال ہوتا تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا, دوسرا وہ دوست ہے جو تم کو قبرستان تک چھوڑ کے آتا ہے, تیسرا وہ دوست ہے جو قبر کے اندھیری کوٹھی میں تمہارا ساتھ دیتا. بتاؤ میرے صحابہ, تم کون سے دوست کو پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم تیسرے دوست کو پسند کرتے ہیں. نبی نے فرمایا سنو, پہلے دوست ہے تمہارا مال اور دولت, جو تم خون پسینہ بہا کر کے حلال اور حرام کی تمیز کی بغیر یہ نہیں جانتے کون طریقہ حلال ہے کون طریقہ حرام ہے, اپنے بھائی کا پیسہ مار کے اپنے پڑوسی کے پیٹ کے اندر کنچے ڈال کر کے تم نے حرام اور حلال کمائی کری. جیسے ہی تمہاری نفس بند ہوئی, جیسے ہی تمہاری سانسیں تھمی, وہ مال دولت سب یہیں کا راہ رہ گیا. تمہارے اولاد تمہارے ورثہ مال و دولت کو تقسیم کرنے میں لگ گئے. دوسرا دوست آپ کے اعزاء اور اقارب, آپ کے دوست اور احباب جو آپ کو قبر تک چھوڑ کر کے آتے ہیں اور 2 من مٹی آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد اندھیری کوٹھی میں آپ کے نیک اعمال آپ کام آتے ہیں, نیک اعمال کام آتے ہیں. قیامت کے میدان میں 2 لوگ ہوں گے, ایک ایسا شخص ہوگا جس نے دنیا میں کبھی کوئی راحت کوئی آرام نہیں دیکھی ہوگی, لیکن اس نے دین پر قائم رہ کر کے نمازوں کی پابندی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت دکھائیں گے اور جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تو وہ اللہ سے کہے گا, اے اللہ, ہم نے دنیا میں کبھی ہم نے دنیا میں مشکل اور مصیبت جھیلی نہیں. جنت کا ایک نظارہ کرتے ہی دنیا کی تمام مصیبتیں بھول جائے گا. وہ شخص ہوگا جو دنیا میں راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا, دنیا میں جس کے گاڑیاں ہوں گی, جس کے بنگلے ہوں گے, جس کے بڑے بڑے بنگلے ہوں گے. جب اس کو دوزخ کی ایک انگاری دکھائی جائے گی, دوزخ کی ایک انگاری دکھائی جائے گی, تمام راحت و آرام بھول جائے گا اور کہے گا, اے اللہ, دنیا میں ایک بار پھر سے بھیج دیجیے, پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں, اب تو حساب کتاب ہو گیا, یہ دار الجزا ہے, دار العمل تو دنیا تھی, تم نے دنیا میں نہیں کیا, اب تو ہو گیا. لہٰذا میرے بھائیوں, زندگی کو غنیمت سمجھو, جو زندگی کے لمحات ہیں ان کو غنیمت سمجھو. اور ایک بات میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. میری ماں اور بہنوں, یہ چھوٹے بچے جو آپ کی گود میں رہتے ہیں, یاد رکھو تمہاری گود یہ پہلا ان کا مدرسہ ہوتی ہے. پہلا مدرسہ ہماری ماں اور بہنوں کی گودیں یہ پہلا مدرسہ ہے. اگر یہ چاہیں تو اپنے لڑکوں کو دیندار بنا سکتی ہیں, اور اگر یہ چاہیں تو اپنے لڑکوں کو بددین بنا سکتی ہیں. چھوٹا لڑکا سادے کاغذ کے مانند ہوتا ہے, سادے کاغذ پر جو کچھ لکھ دیا جائے وہ ہمیشہ لکھا رہتا ہے. ایسے ہی بچپن میں جو باتیں کانوں میں ڈال دی جاتی ہیں وہ مرتے دم تک بچہ نہیں بھولتا. بتاؤ ماں اور بہنوں, جتنے دنیا میں بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے, بڑے بڑے عطیہ پیدا ہوئے, بڑے بڑے عطاب پیدا ہوئے, یہ تمہاری ہی گودوں سے پلے اور پڑھے تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ ایک ماں کے پلائے پڑھے ہوئے تھے. اے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی یہ تمہاری پرورش کرتا تھے. امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی تمہاری پرورش کی ہوئی تھی. بات کیا ہے کہ پہلے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوتے تھے, اور آج ہماری ماں اور بہنوں کی گود سے ناچنے گانے والے پیدا ہوتے ہیں. آج ہماری ماں بہنوں کی گود سے شراب پینے والے پیدا ہوتے ہیں. آج ہماری ماں اور بہنوں کی گود سے نشہ کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. گودیں تو وہی ہیں, کیا فرق ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوئی. پہلے مائیں اور بہنیں تربیت کرتی تھیں,
अपने बच्चों की कैसी तरबियत करती थी। आप अंदाजा कीजिए, एक बुजुर्ग गुजरे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये जब बचपन में छोटे थे तो इनकी माँ इनकी कैसी तरबियत करती थी। जब ये स्कूल से घर आते तो बस्ता रखते, माँ से खाना मांगते, माँ मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है। माँ कहती बेटा मैं खाना कहाँ से दूंगी, चलो अल्लाह से खाना मांगो, अल्लाह तुमको खाना देगा। बेटा जाता, मुसल्ला बिछाता, 2 रकात नमाज पढ़ता, अल्लाह से खाना मांगता, और इधर माँ चुपके से जाके अलमारी में खाना रख देती। जब बेटा नमाज पढ़ के आता कहती जाओ अलमारी में तुम्हारे अल्लाह ने खाना भेज दिया है। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन इत्तफाकन माँ खेत गई हुई थी, खेत में कुछ ज्यादा देर लग गई। इधर बच्चे के छुट्टी का टाइम हो गया, बच्चा घर में आ गया, उधर माँ सस्ते में गिर गई, अपने अल्लाह के सामने रोने लगी, ए अल्लाह अगर आज आपने गैबी नुसरत नहीं की तो साल से जो मैंने अपने बेटे पर मेहनत की है, अपने बेटे का ईमान बनाया है, आज वो ईमान जाए हो जाएगा। बेटा समझ जाएगा कि अम्मी चुरा के खाना रखती थी और अल्लाह ताला का बहाना बना लेती थी। बेटा आया, बेटे ने सोचा अम्मी तो खाना नहीं देती थी, खाना तो अल्लाह देता था, तो चलो अल्लाह ही से मांग लिया जाए। उसने खाना अल्लाह से मांगा। उसके बाद जब अलमारी खोली तो ऐसा खुशबूदार खाना अल्लाह ने जन्नत से भेज दिया। उस बच्चे ने खुद खाया और थोड़ा माँ के लिए रख लिया। जब माँ खेत से आई तो रोती हुई आई कि ऐसा आज बेटे का ईमान खराब हो गया होगा, लेकिन जब आई तो देखा बेटा मुस्कुरा रहा है, बेटा खुशियों में झूम रहा है और अपनी माँ से कहने लगा, ए माँ आप रोजाना खेत चली जाया करो, आप जब होती हो तो अल्लाह ताला बढ़िया खाना नहीं भेजते, आप चली गई थी तो अल्लाह ने ऐसा खुशबूदार खाना भेजा कि न किसी आंख ने वो खाना देखा, न किसी दिमाग में उस जायके का वहमो ख्याल गुजरा। आप खा के देखिए। माँ रोने लगी, माँ समझ गई कि अल्लाह ने मेरी मदद फरमा दी और अल्लाह ने जन्नत से खाना भेज दिया। तो ये माँ और बहनें तरबियत करती थी अपने बच्चों की, और जब ये बड़े हुए इनके हाथ पर बड़े बड़े लोगों ने ईमान कबूल किया तो एक मरतबा ये थोड़ा फख्र करने लगे कि आज तो हमारे हाथ पर सैकड़ों लोगों ने ईमान कबूल किया है। इनकी माँ ने कहा, ए कुतुबुद्दीन खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर आज तेरे हाथ पर लोग ईमान कबूल कर रहे हैं तो इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। जिसने जब तक तू मेरी कोख में रहा, जब तक तू मेरे पेट में रहा, कभी मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। मैं रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ करके अल्लाह से रो रो करके ये दुआ करती थी कि अल्लाह जो मेरे पेट में बच्चा है, अल्लाह उस बच्चे को वली कामिल बना दीजिए, उस बेटे को दीनदार बना दीजिए, उस बेटे को अपने वक्त का कुतुब और अब्दाल बना दीजिए। और बेटे याद रख, 2.5 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया और कभी भी तुझे बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। जब भी तुझे दूध पिलाने का नंबर आया पहले मैंने वजू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मैंने तुझे दूध पिलाया। जब माएँ ऐसी होती हैं, जब माएँ इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करती हैं तो बेटे भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होते हैं, बेटे भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा होते हैं, बेटे भी ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं, बेटे भी साबिर कलियरी पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आज जिस मकसद के लिए इस मिलाद को कायम किया गया है अल्लाह ताला उस मकसद को भी कबूल फरमाए। हमारे साथी रफीक दर्स जनाब मोइनुद्दीन साहब, आज उनका निकाह हुआ है। अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से उनके आपस में ज़ौजैन में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाए, उनके रिश्ते को निभने की गैर से शक्लें और सूरतें पैदा फरमाए। ये बड़ा अच्छा काम किया है। शादी के मौके पर लोग नाच और गाने करते हैं, इन्होंने एक दीन की महफिल सुनने का मौका दिया, सारा सवाब इनके हक में जाएगा। जितना सवाब आप लोगों को अलग अलग मिलेगा, इतना सारे सवाब के मालिक इनके वालिदैन होंगे, क्योंकि इन्होंने ये मौका हमको फराहम किया। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।